The next speech is by respected Maulana Atal Mujib Rashid Sahib, Imam Fazl Mosque, London, and missionary in charge, UK. The title of the speech is Islamic Teachings about Family Life in Urdu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ یہ حسین و جمیل دنیا آج بے شمار مصائب اور مسائل میں گھر چکی ہے. خود اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں انسانیت مختلف نوعیت کی مشکلات سے دوچار ہے. خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار، لادینیت، سیاسی اور معاشی، ملکی اور عالمگیر مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے. اس تناظر میں ایک بہت بڑا عالمگیر مسئلہ گھروں کے سکون اور عائلی زندگی میں خوشی کا فقدان ہے. عائلی زندگی کے حوالے سے مذہب اسلام اس بات کا لمبردار ہے کہ اس کی تعلیمات میں ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کے سلسلے میں کامل رہنمائی موجود ہے، اور یہی بات میری آج کی تقریر کا موضوع ہے کہ عائلی زندگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کے چند پہلو اختصار سے پیش کروں گا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ صرف تعلیمات کا علم کافی نہیں، بلکہ ان کے مطابق عمل کرنے سے ہی عائلی زندگی کامیاب اور راحت بخش ہو سکتی ہے. حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نہایت خوبصورت مصرع لکھا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے. دوسرا مصرع بھی آپ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً عطا فرمایا، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. غور کیا جائے تو اس خوبصورت شعر میں انسان کی ساری زندگی، اس کے دین، ایمان، فلاح اور کامیابی کا راز بیان کر دیا گیا ہے. ایک مسلمان کی ازدواجی زندگی کا نقطہ آغاز تقریب نکاح ہے. اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے لیے قرآن مجید کے 3 مقامات سے 4 آیات کریمہ کا انتخاب فرمایا. ان میں 5 مرتبہ تقوی کی تاکید کی گئی ہے. تقوی کی اہمیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے. وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے. اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے. حضرات، حق یہ ہے کہ کامیاب اور بابرکت عائلی زندگی کا نسخہ کیمیا یہی تقوی ہے. یہی وہ گوہر آبدار ہے جس کی برکت سے ازدواجی زندگی ایک شجرہ طیبہ بن جاتی ہے. اس کی جڑیں تقوی کی زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں. اسی جوہر کی برکت سے یہ درخت ایک سدا بہار درخت بن جاتا ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیشہ تازہ بتازہ پھل، لذیذ پھل عطا کرتا ہے. ازدواجی زندگی اور اس کی کامیابی کی حقیقی بنیاد تقوی ہے. جس گھر میں تقوی کی دولت ہے وہ گھر رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے، اور جس گھر میں تقوی نہیں وہ ایک ویرانے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا. حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی جماعت کو تقوی کے بارے میں بار بار نصیحت فرمائی. اپنے منظوم کلام میں آپ فرماتے ہیں کہ عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی، سنو ہے حاصل اسلام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی. تقوی کا مضمون بہت وسیع ہے.
انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے تقویٰ کی ایک خوبصورت تعریف فرمائی ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہی ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی بیزار ہو کر ترک کرنا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہوئے اختیار کرنا۔ حضرات، عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اسلام نے ایک اور بنیادی اصول بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو تاکیداً فرماتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اے مسلمان مردوں، تم اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو اس اصول پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ کہ ہمیشہ اپنی بیویوں سے نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایسی سنہری ہدایت دی گئی ہے جو اصولی اور بنیادی ہے اور عائلی زندگی کو خوبصورت بنانے کی پختہ ضمانت بھی ہے۔ اس سنہری اصول کی وضاحت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ اے مسلمانوں، خدا کی نظر میں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی سے سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مزید ترغیب دلانے کی غرض سے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو، میں تم کو جو تعلیم دیتا ہوں اس پر سب سے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل خانہ سے سلوک کرنے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ بس میرے نمونے کو سامنے رکھو اور اس کی پیروی کرو، تم بھی خدا کی نظر میں اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مومن مرد اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے اس کا ثواب ملے گا۔ حسن معاشرت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ تاکید فرمائی ہے۔ چند حوالے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بیویوں سے نیک سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، لیکن اگر انسان محض اپنی ذاتی اور نفسانی اغراض کی بنا پر وہ سلوک کرتا ہے تو فضول ہے، اور وہی سلوک اگر اس حکم الہی کے واسطے ہے تو موجب برکات۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ بیوی اسیر کی طرح ہے، اگر یہ عاشروہن بالمعروف پر عمل نہ کرے تو وہ ایسی قیدی ہے جس کی کوئی خبر لینے والا نہیں۔ ایک دفعہ ایک دوست کی شکایت ہوئی کہ وہ بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے تو آپ نے فرمایا، ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ حضرات، عائلی زندگی کی کامیابی کی کلید دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنے آپ کو لا شے محض یقین کرتے ہوئے قادر و توانا خدا کے حضور پیش کرنا، اس کامل یقین کے ساتھ کہ دعا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اور دعا کے ساتھ ہر بات ممکن ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعا سے، اور اگر اندھے بینا ہو سکتے ہیں تو دعا سے۔ بس یہی دعا ہے جو پتھر دل خاوند کو موم کر سکتی ہے، جو باغیانہ سرشت کی بے باک عورت کو رام کر سکتی ہے۔ بس عائلی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کا تیر بہدف نسخہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازدواجی زندگی کے قدم قدم پر مومنوں کو دعائیں سکھائیں اور اس بارے میں تاکید فرمائی۔ دعا کا آغاز کس مرحلے سے ہونا چاہیے؟ سنیے، حضرت میر ناصر نواب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اعزاز کس طرح ملا اور کیا کام آپ نے کیا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے داماد بنے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اس طرح تڑپ کے ساتھ، جس طرح ایک ذبح کیا ہوا جانور تڑپتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اس کو خود سنبھالنا اور ایسا مقام عطا کرنا جو دنیا میں کسی کو نہ ملا۔ جب حضرت میر صاحب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب رشتے کی تلاش کا مرحلہ آئے تو اس موقع پر خود بھی دعا کرو، بچوں کو دعا کی تلقین کرو، دعائیں کرتے ہوئے سب مراحل طے ہوں، دینی پہلو اور کفف کو ترجیح دی جائے، اعلان نکاح ہو، رخصتانہ ہو، خلوت کا وقت ہو، غرض ہر مرحلے پر دعا ہی مومن کا سہارا ہو۔
قرآن مجید نے عباد الرحمن کی ایک مستقل خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ عائلی زندگی کے حوالے سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق مبارک دعا کے سلسلے میں کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اسلام نے خوشگوار عائلی زندگی کے حوالے سے مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق و فرائض کو بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا متعدد بار ذکر آتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک اعمال کرے گا اس کا اجر یکساں دیا جائے گا، کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ حقیقی روحانی مساوات ہے جو اسلامی تعلیم کا طرح امتیاز ہے، اور اس کا ذکر اس آیت میں بھی ملتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانا مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان کے ایک ساتھ چلنے سے ہی ازدواجی زندگی کا سفر بخیر و خوبی طے ہو سکتا ہے۔ ان کے درمیان باہم موافقت اور تعاون سے ہی یہ رشتہ جو انسانی زندگی میں سب سے نازک رشتہ ہے، باہمی مودت اور رحمت سے ہر دو کے لیے جسمانی اور روحانی تسکین اور خوشی کا موجب ہو سکتا ہے۔ اسی باہمی تعاون کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اے مردو عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے بطور لباس ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ لباس کا کام دیں اور ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، ایک دوسرے کے لیے زینت کا موجب بنیں۔ پھر جس طرح لباس سردی گرمی کے ضرر سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت سکھ دکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کے لیے دل جمی اور سکون کا باعث بنے۔ اسلامی معاشرے کو حسین بنانے اور گھروں کو جنت نظیر بنانے کی ذمہ داری یاد رہے کہ یکساں طور پر مرد اور عورت پر ڈالی گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دلوں میں قدورت پیدا کرنا، معمولی باتوں کو طول دے کر گھر کی فضا کو مقدر کر دینا پرلے درجے کی جہالت ہے۔ شادی تو وہ مقدس رشتہ ہے جس کو مودت اور رحمت اور باہمی سکون اور سکینت کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ ہر مرد اور عورت کو یہ ارشاد خداوندی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، کہ باہمی محبت اور رحمت ہی ازدواجی زندگی کا حقیقی مقصد اور حسن ہے۔ حضرات، اسلام نے اگر ایک طرف ایک خاوند کو بیوی سے حسن معاشرت کا پابند کیا ہے تو ایک مومنہ بیوی کے اوصاف کا بھی خوب وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان خوبیوں والی بیوی ہی عائلی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان صفات کا جامع ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اس وقت تک خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ پھر آپ نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی فرما برداری کی اور اس کا کہا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے اس کا خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو، اور جب خاوند اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس بات کو اس کا خاوند ناپسند کرے اس سے بچے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کے گھر کی عمدگی کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والی اور اسے اچھی طرح سنبھالنے والی عورت کو وہی ثواب اور اجر ملے گا جو اس کے خاوند کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش اور راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے جو بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا، خاص طور پر عورتوں کو یہ توجہ سے سننا چاہیے، آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں گی تو خدا ان کو ہر ایک بلا سے بچا دے گا،
اور ان کی اولاد عمر والی ہوگی اور نیک بخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اس مقصد سے قائم فرمایا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین ہوں، لیکن اس باہمی محبت و الفت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی چاہت میں اس قدر ڈوب جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ دیگر ذمہ داریوں کو بھول جائیں اور ان میں کوتاہی کریں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین کے حوالے سے ہے۔ بچوں کا فرض ہے کہ والدین کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی ہر بات کو مانیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور یہ ذمہ داری کبھی بھی ساری زندگی ان کو نہیں بھولنی چاہیے۔ شادی کے بعد بھی یہ ذمہ داری ان پر اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر کہ جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی۔ اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے میں تھکتا نہیں۔ میں نے آج اب تک کوئی جنازہ ایسا نہیں پڑھا جس میں ان کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس گھر میں والدین کا ادب، احترام اور خدمت کا وصف نہیں، وہ رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور تقاضا عائلی زندگی کے سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ جو دعا سکھائی گئی کہ اصلح لی فی ذریتی، کہ میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ اگر مرتے وقت کسی ماں یا باپ کو یہ نظر آئے کہ وہ ایک متقی اولاد پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کا سفر آخرت پرسکون ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جو اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی تلقین فرمائی اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ بچوں سے عزت سے پیش آیا کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ بچوں کی صحیح تربیت کے ساتھ ہی دراصل کوئی بھی خاندان محبت اور الفت کا گہوارہ ہو سکتا ہے اور جنت نظیر بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہو جاؤ، اور اس کو متقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دعا کرو۔ جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو، اسی قدر کوشش اس عمر میں کرو۔ وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ حضرات، حسن معاشرت کے بارے میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے جو ایمان افروز نمونہ پیش کیا، وہ رہتی دنیا تک سب مردوں کے لیے سبق آموز اسوہ حسنہ ہے۔ میں چند عبور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص وہ مرد احباب جو گھر میں گھریلو کام میں شامل ہونا اپنی بیوی کے ساتھ اس کو عار سمجھتے ہیں، ان کو ان باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر ہوتے، گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بلاوا آتا اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ گھر میں ہنستے کھیلتے، اہل و عیال سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، ازواج مطہرات سے مزاح کرتے اور ان کی دلداری فرماتے، گھر کے کاموں میں مدد فرماتے۔ اگر کوئی بیوی آٹا گوندھ رہی ہوتی تو پانی لا دیتے، کھانا تیار ہو رہا ہو تو چولہے میں لکڑیاں ڈال دیتے، گویا کہ بلا تکلف گھر کے کام کاج کرتے۔ اگر کبھی رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو زحمت دیے یا جگائے بغیر جو کھانا موجود ہوتا یا دودھ موجود ہوتا خود ہی تناول فرما لیتے۔ اس جگہ ذرا رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان باتوں میں ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایک واقعات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حسن سلوک کی کیسی شاندار مثال آپ نے ہمیشہ کے لیے قائم فرمائی۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے کہ اونٹ کا پاؤں پھسلا اور آپ دونوں گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہ فوراً حضور کی طرف بڑھے اور آپ نے انہیں فرمایا علیک بالمرأة، کہ پہلے عورت کا خیال کرو۔
ایک دفعہ کچھ ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھیں۔ ایک غلام منجشہ نے خود ہی پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اونٹ تیز چلنے لگے اور خطرہ تھا کہ ازواج مطہرات گر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریر، کہ ذرا اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، خیال رکھو کہ ان پر آپ گنے ہیں۔ اس جگہ ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ایرانی ہمسائے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ کا قیام حضرت عائشہ کی طرف تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیوی عائشہ بھی آئے گی۔ اس ایرانی نے انکار کیا، تو حضور نے فرمایا اچھا پھر میں نہیں جاتا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے پھر دعوت دی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں میری بیوی میرے ساتھ ہے، وہ بھی میرے ساتھ آئے گی۔ اس نے پھر انکار کیا، تو حضور نے فرمایا اچھا پھر میں نہیں جاتا۔ پھر تیسری دفعہ آیا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ آئے گی۔ تو اس دفعہ وہ راضی ہوا، تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ان کے گھر گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ خیبر کے غزوے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے عقد میں لینا پسند کیا، تو خیبر سے واپسی کا وقت آیا تو صحابہ نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر حضرت صفیہ کے لیے خود جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ عبا جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی اتاری اور اسے تہہ کر کے حضرت صفیہ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دی۔ پھر ان کو سوار کراتے وقت اپنا گھٹنا ان کے آگے جھکا دیا اور فرمایا اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت کی اس سے زیادہ روشن دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی وفات سے قبل جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے ازواج کو فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر دوسرے جہان میں وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو بیویوں کی محبت اور قربت کے شوق کا یہ عالم تھا کہ فوری طور پر انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے اور اس بات کو کلیتاً بھول گئیں کہ یہ واقعہ تو تب ہوگا جب وہ موت کے دروازے سے گزریں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسا ایک واقعہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ یہ پسند فرماتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، سختی نہ کی جائے۔ ایک موقع پر معلوم ہوا کہ مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی جو طبیعت کے ذرا سخت تھے، انہوں نے سختی سے بیوی سے پیش آئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام فرمایا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ خذ الرفقہ الرفقہ فإن الرفقہ راس الخیرات، کہ نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے۔ اس الہام کی تشریح میں حضور نے فرمایا کہ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، وہ ان کی کنیزکیں نہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغاباز نہ ٹھہرو۔ ایک صحابی کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں آیا کہ ان کا سلوک بھی اپنی بیوی سے اچھا نہیں۔ اس موقع پر مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پردرد مکتوب اس صحابی کے نام لکھا، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں کو اس مسافر خانے میں اپنا ایک دلی رفیق سمجھو اور احسان کے ساتھ معاشرت کرو۔ عزیز من، انسان کی بیوی ایک مسکین اور ضعیف ہے جس کو خدا نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر یک انسان اس سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ نرمی برتنی چاہیے اور ہر یک وقت دل میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایک مہمان عزیز ہے جس کو خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں کر شرائط مہمانداری بجا لاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ در حقیقت میرا یہی عقیدہ ہے کہ انسان کے اخلاق کے امتحان کا پہلا موقع اس کی بیوی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مختلف واقعات ہیں کہ آپ نے کس طرح حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، پیار اور دلداری کا سلوک فرمایا۔ دو واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ حوالہ کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں نہ کبھی حضور کو حضرت ام المومنین سے ناراض دیکھا، نہ سنا، بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل یعنی مثالی جوڑے کی ہونی چاہیے۔ زندگی میں ایک واقعہ آیا جب حضرت ام المومنین شادی کے بعد قادیان آئیں تو آپ کو معلوم ہوا کہ مسیح موعود علیہ السلام کو گڑ کے میٹھے چاول پسند ہیں، تو آپ نے تھوڑے سے چاول لیے، بہت سارا گڑ اس میں ڈالا، بنایا تو وہ راب کی شکل بن گیا اور آپ بڑی آزردہ ہو گئی۔ مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو چاول بنے ہیں اور جس طرح بنے ہیں یہ تو بہت ہی اچھے بنے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ میرے مزاج کے عین مطابق ہیں اور زیادہ گڑ والے چاول ہی مجھے پسند ہیں۔ پھر آپ نے ایک سچی محبت کے ساتھ
ان کا تیار کردہ کھانا بڑے شوق اور محبت اور پیار سے کھایا، اور حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرا دل اتنا خوش ہوا کہ پہلے میں غمگین تھی کہ کھانا خراب ہوا اور آپ کی دلداری سے خوش ہوا۔ کھانے میں بعض اوقات ذرا سی کمی رہ جاتی ہے، اس موقع پر جو سیخ پا ہونے والے خامد ہیں ان کو یہ مثال یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں گھر کی جو خادمائیں ہیں ان کا یہ فقرہ تاریخ میں درج ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ مرجا بیوی دی گل بڑی مند ہے۔ تو یہ بیوی کی دلداری کا جو انداز ہے یہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں حضرت ام المومنین پانی لینے کے لیے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے گھر تشریف لے گئی، تو وہاں پر کوئی ایسی بات ہوئی جس پر آپ کو یہ فقرہ سننا پڑا کہ اگر ایسی بات ہے تو گھر میں کنواں کیوں نہیں لگا لیتے۔ آپ کی اس افسردگی کو دیکھ کر مسیح موعود علیہ السلام نے راتوں رات اپنے صحابی کو فرمایا کہ کنواں بنانے کا انتظام کیا جائے، اور راتوں رات 8-10 فٹ کا کنواں خود بھی دیا گیا۔ پھر اگلے چند دنوں میں سارے کا سارا کام مکمل ہوا۔ تو کس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی دلداری کی اور ان کی خواہش کو پورا کیا۔ آپس کی محبت کا یہ عالم تھا۔ یہ واقعات سننے والے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک محبت کے عالم میں مسیح موعود علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھے آپ کا غم نہ دکھائے اور مجھے آپ سے پہلے اٹھا لے۔ یہ سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد زندہ رہو اور میں تم کو سلامت چھوڑ جاؤں۔ گھروں کو جنت نظیر بنانے کے مختلف طریقے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ کل کے خطاب میں سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور ان باتوں کی نشاندہی کی ہے، اور اس سے پہلے بھی حضور یہ باتیں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ صرف یاد دہانی کے طور پر میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک خرابی کی وجہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی خرابیاں تلاش کرتے ہیں اور ان باتوں کو تلاش کر کے ابھارتے ہیں، ان کی تشہیر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ساری کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور نے کیا پیاری نصیحت ساری جماعت کو فرمائی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کیا کریں۔ پھر اسی طرح باہم اختلاف ہو جاتا ہے اور اس پر تو میں شروع ہو جاتی ہے، گرم سرد ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیا جائے اور والکاظمین الغیظ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ ایک وجہ ہوتی ہے تجسس اور عیب چینی، دوسروں کی خرابیوں کو تلاش کرنا، اور اس پر بعض اوقات تجسس اور بدظنی سے ایک دوسرے کے خطوط پڑھنا، فونوں پر نظر رکھنا، جیبوں کی خفیہ تلاشی لینا، یہ سب باتیں غلط ہیں اور بدظنی کی طرف لے جاتی ہیں اور خرابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے شادیاں کی ہیں آج تک اپنی کسی بیوی کا کوئی صندوق کبھی ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا۔ ایک اور بات جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے قول سدید کا فقدان ہے، جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کی جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں کہ سیدھی صاف اور کھری بات کرو، کسی بات کو نہ چھپاؤ۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ جب طے ہوتا ہے تو دونوں طرف سے والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کی خوبیاں بڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی کمزوری یا خامی ہو تو اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ بات بھی قول سدید کے خلاف ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم نے بتا دی تو شاید رشتہ طے نہ ہو، لیکن ایسے رشتے طے ہونے کا کیا فائدہ جو شادی کے اگلے دن ہی بگڑ جاتے ہیں۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو پھر وہ شادی آگے نہیں چلتی۔ تو اس لیے قول سدید کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر شادی کے بعد خرابی پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی شادی ہونے کے بعد بھی ان کے ذاتی معاملات میں بے جا مداخلت کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح کا 2-4 سال کا بچہ سمجھتے ہیں جس طرح وہ پہلے تھا۔ حالانکہ یہ بات نہیں، بڑے ہونے کے بعد ان کی ذمہ داری کا انہیں احساس ہونا چاہیے، اور والدین کا فرض ہے کہ ان کو آزادی دیں کہ باہم اتفاق اور اتحاد سے ان معاملات کو طے کریں۔ ایک اور وجہ جو شادی کی خرابی کا مجھے بنتی ہے اور تعلقات کو خراب کرتی ہے وہ ریمی رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کرنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ خاوند اور بیوی کے دونوں طرف کے رشتہ داروں سے دونوں کا حسن سلوک کرنا یہ ایک لازمی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم تقوی اختیار کرو اور ریمی رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ریمی تعلقات کا اہتمام کرنا اور ان کی حفاظت کرنا
دونوں طرف کے ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمہیں تقویٰ ملے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ریمی رشتہ داروں کے تعلقات سے ایک بات یہ افسوسناک سامنے آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ساتھی دوسری طرف سے بدسلوکی کی جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی اسی طرح جواباً بدسلوکی کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں چودھری نظر محمد صاحب روایت بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اور دوست ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی بڑی مشکلوں سے ان کو دی ہے، اس لیے اب وہ اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے پاس نہیں بھجوائیں گے۔ چودھری نظر محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضور نے بڑے غصے سے اس دوست کو فرمایا کہ فی الفور یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ وہ شخص اٹھ کر باہر چلے گئے، پھر بعد میں آ کے انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی، پھر حضور نے انہیں وہاں پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ ایک خرابی کی وجہ ازدواجی تعلقات میں یہ ہوتی ہے کہ طلاق دینے میں بڑی جلدی کی جاتی ہے۔ طلاق شرعاً جائز ہے لیکن اس کو ابغض الحلال قرار دیا گیا ہے کہ حلال چیزوں میں سے سب سے بری بات ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے کر بنے بنائے گھرانے کو ویران کر دینا، ایک بنی ہوئی دیوار کو ایک دھکا مار کر گرا دینا یہ تو آسان ہے، لیکن گری ہوئی دیوار کو پھر بنانا ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے، اور جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ میں اس جگہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی افریقہ میں ملازم تھے، بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، یہ 1899 کی بات ہے، دونوں قادیان میں رہتی تھیں۔ انہوں نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولانا نور الدین صاحب کو لکھا کہ میری ان دونوں بیویوں کو بھجوانے کا انتظام کریں، اور اگر کوئی بیوی آنے سے انکار کرے تو اس کو میں طلاق دیتا ہوں۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، تو سنیے کہ اس کا جواب کیا تھا۔ مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تو جب طلاق دے گا وہ دے گا، لیکن اس شخص کو میری طرف سے ابھی لکھ دیں کہ ایسے شخص کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہ سکتا، کیونکہ جو اتنے عزیز رشتے کو ذرا سی بات پر قطع کر سکتا ہے وہ ہمارے تعلقات میں وفاداری سے کیا کام لے گا۔ پس مقام خوف ایسے خامندوں کے لیے جو طلاق میں جلد باز ہیں، دیکھیں اس جلد بازی سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے میں نے جائزہ لیا ہے کہ بہت سارے موضوعات جن پر حضور نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ان میں سے ایک بات آئلی مسائل کا حل ہے، اور اس سلسلے میں رہنمائی آپ نے کی ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میں آپ کا ایک فقرہ سناتا ہوں، ہر دوسرے چوتھے حضور کی زبان مبارک سے اس بارے میں ہم نصائح سنتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، خدا تعالیٰ کے آگے جب پیش ہونا ہے تو اپنے اعمال کا جواب ہر ایک نے خود دینا ہے، اس لیے اس سوچ کے ساتھ ہر ایک کو اس معاملے میں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اتنی درد سے جماعت کو اس بارے میں نصیحت کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں اثر پیدا کر دے کہ اجڑتے ہوئے گھر جنت کا گہوارہ بن جائیں۔ حضرات، آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ظلمت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت امن کی متلاشی ہے، وہ امن جو ایک فرد کی ذات اور اس کے گھر سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ ساری دنیا کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جب تک دلوں میں سکون اور عائلی زندگی میں جنت کی کیفیت نہ ہو، امن عالم کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ بس ضرورت ہے کہ آج احمدی گھرانوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جنت نظیر بنا دیا جائے۔ یہی جنتیں ہیں جو بالآخر ساری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گی۔ بس ہم احمدی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا کو رحمت للعالمین کے جھنڈے تلے لانے کے لیے کوشاں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے دنیا پر ثابت کر دیں کہ ہم ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے یہ جنت اپنے گھروں میں پیدا کر لی ہے۔ آؤ اے محروموں، تم بھی اس راہ پر چل کر اپنے گھروں کو امن اور راشدی کے نور سے بھر دو کہ آج حقیقی امن اور سکون کی راہ ایک ہی ہے،
جو معاشرے کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پس اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، جن کو امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ایک نئی زندگی اور ایک نیا عرفان نصیب ہوا ہے، اٹھو اور اپنے عمل سے دنیا پر ثابت کر دو کہ آج اندھیروں سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے جو اسلام کی نورانی شاہراہ ہے۔ اپنے نمونے سے دنیا کو بتا دو کہ اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے سوا دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوئی اور ضمانت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نیک نمونے کے ذریعے ساری دنیا کو نجات کو پیغام دینے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ حضرت اکبر، محمد مصطفیٰ، زندہ باد، اسلام احمدیت، زندہ باد، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔